بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہم مہینے کے 30 دن رب کائنات کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن رب کائنات کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب کائنات کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے روزے رکھے گا تو اس کے پچھلا 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا اور آپ نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے تھے۔ قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو حضرت امام حسین کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ رب کائنات ہی بہتر جانتے ہیں۔ کس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پہ کیوں فوقیت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا، رب تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ دن بھی عاشورہ کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو رب کائنات نے اس کے لیے گلزار بنا دیا، وہ دن بھی عاشورہ کا تھا، اور قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن اس کی کوئی اصل حقیقت اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں جو یہ بیان کرتی ہے کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن ہی پیش آئے ہیں۔ صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی میں مارے، جس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے، اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی مل گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے واقعات جو ان کے عاشورہ کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور بنیادی کوئی روایت موجود نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس وجہ سے رب کائنات نے اس دن کو فضیلت بخشی، بلکہ یہ رب کائنات کے بنائے ہوئے ایام ہیں اور وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماورا ہے، اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب رب تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جانا ہے۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے
اور رب کائنات ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کی روزہ رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اس دن بنی اسرائیل کو رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کی شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مختصر قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کے روزے رکھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کے 2 روزے رکھے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے پیارے دوستو، وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی، حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں اسی دن ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں حکم جا بجا ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو۔ چنانچہ فرمایا، مشرکین جو رب کائنات کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔ جب عبادت، بندگی اور نیکی کے کام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو اور کام میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل ہے۔ مثلاً کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے لیکن میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کر لی تو یہ گناہ کبیرہ تو نہیں مگر مکروہ بھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا۔ اس طریقہ کار میں، وضع قطع میں، لباس و پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، لہٰذا زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی ہے۔
ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام چلا رہے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی طرح بیٹھتے ہیں، نیز زندگی کے ہر کام میں ان کی نکالی کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے پیارے دوستو، ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کے ساتھ جو نکالی اختیار کر رکھی ہے، رب کائنات کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی نکالی کریں۔ ان لوگوں کی نکالی نہ کریں جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور ستم کیا ہے، جنہوں نے انسانی حقوق دینے کو اختیار نہیں کیا۔ پیارے دوستو، عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے۔ روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن کے بارے میں لوگوں نے 2 اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں۔ ان کے قرآن و سنت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عاشورہ کے دن فلاں قسم کا کھانا پکانا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہ پکایا جائے تو عاشورہ کی فضیلت نہیں ہوتی۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور نہ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ اور تابعین یا بزرگان دین نے اس پر عمل کیا۔ صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں۔ ہاں، ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد معقول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کو جو انسانوں کے عیال میں مثلا اس کی بیوی، بچے، گھر کے ملازم وغیرہ ان کے عام دنوں کے مقابلے میں اچھا کھلائے، یعنی اس دن عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا بنائے، تو رب تعالیٰ اس کی روزی میں برکت فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہٰذا اس دن گھر والوں پہ کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے جانور پر ظلم نہ کرو۔ اور ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعت اور منکرات سے بچو، چونکہ رب تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، جانتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنے جانوروں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اپنے جانوروں پہ ظلم نہ کرو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آخر میں یہ کہ اس دن اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے ذکر و اذکار میں، اور اس کے لیے روزہ رکھیں، اس کی طرف رجوع کریں، رب کائنات سے دعا کریں اور صرف اسی سے مانگیں۔ اس خاص دن میں اپنا وقت کسی بھی قسم کی فضولیات یا کسی بھی قسم کی مصروفیت میں نہ گزاریں۔ رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ اسلامک نالج ہے جو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ٹرینڈ کلک اسٹوڈیو کی طرف سے آنے والی ہر ویڈیو کی گھنٹی آپ کے پاس بجے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔